السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ. چلے ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا یا رب العالمین. یہ دیکھیے گا ہم جو ہے بک 2 کے اندر جو ہے لیسن نمبر 5 کے اندر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہماری کتاب کا جو ہے پیج نمبر 29 ہے، یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم. تو ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو رول پڑھا تھا ہم نے ایک بنیادی رول، بیسک رول جو ہے نا عربک لینگویج کا بتایا تھا کہ جب ہم سینٹینس کے اندر جب ہم ورب کو استعمال کرتے ہیں، جب ہم عربک سینٹینس میں کسی ورب کو استعمال کرتے ہیں تو جو ہے نا ورب کو ہم پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں سینٹینس میں فاعل کے ساتھ میں، ہے نا. تو پہلے رکھیں گے تو فعل کو واحد استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ 2 مثالیں ڈاکٹر صاحب نے دی تھی نمبر 1 اور نمبر 2 کے اندر. دیکھیے گا نمبر 1 کے اندر کہا تھا کہ الطلاب ذهبوا، ہے نا. تو یہاں پر الطلاب جو ہے نا یہ پہلے رکھا ہوا ہے فاعل، تو بعد میں جو ہے نا ذهبوا جو فعل ہے بعد میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا جمع استعمال کیا ہے. لیکن سیم سینٹینس یہاں پر ہے تو کہا کہ الطالبات ذهبنا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ذهب الطلاب، اس کے نیچے دیکھیے گا. تو الطلاب ذهبوا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، طلبہ طلبہ پلے گراؤنڈ گئے تو ہم اس کو الطلاب ذهبوا الى الملعب. اور اسی بات کو ہم جو ہے نا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذهب الطلاب، ہے نا. تو الطلاب ذهبوا اور ذهب الطلاب دونوں ایک ہی بات ہو گئی، ہے نا. لیکن یہاں پر فعل کو پہلے رکھا گیا ہے، ذهب کو پہلے رکھا. تو جب ہم فعل کو پہلے استعمال کرتے ہیں تو واحد استعمال کرتے ہیں. اتنا ہی رول ہم نے سمجھا تھا. تو آج کی جو ایکسرسائز ہے نمبر 8 کی، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا ہے کہ قدم الفعل فی الجمل الآتیتی، نیچے جو سینٹینسز ہیں ان میں فعل کو پہلے رکھیے، ہے نا. اور جیسا کہ پہلی ایگزامپل میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیے گا کہ الاولاد شرب القہوۃ، الاولاد شرب القہوۃ، ہے نا، لڑکوں نے بچوں نے کافی پی. تو اب یہ جو ہے نا شریب کو بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن یہاں اس ایگزامپل میں دیکھیں گے، اس مثال میں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ فعل کو پہلے رکھا گیا ہے تو واحد استعمال کیا گیا. شرب الاولاد، کیا کہا گیا؟ شرب الاولاد، ہے شرب نا. الاولاد القهوة. ہاں، تو شریبہ کو یہاں پر شروع میں لگایا گیا تو واحد استعمال کیا گیا. لیکن فاعل سے یہاں پر پہلے. ہاں بالکل، فاعل سے پہلے استعمال کریں گے تو فعل کو واحد استعمال کریں گے. اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات کو اتنی جی. مشکل. تو یہ دیکھیے گا نمبر 2 کا جملہ آپ لوگ پڑھیے کیا ہے. تو نمبر 2 کا جملہ پڑھیے آپ لوگ، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. الناس سمیع الاذان. الناس سمعوا الاذان، مطلب بتائیے پھر اس کو کنورٹ کیجئے فعل کو پہلے استعمال کر کے. لوگوں نے اذان کو سنا. ویری گڈ ویری گڈ. تو اب جو ہے نا آگے خالی جگہ میں جو ہے نا فعل کو پہلے استعمال کر کے بتائیے کیا شکل بنے گی اس کی. سمع سمع الناس الاذان. ہاں ہم پڑھیں گے اس کو. اب سمع الناس، اب ہم فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے سمع الناس، سمع الناس. اب جو ہے نا سمعوا الناس نہیں کہہ سکتے ہم، ہے نا. جی. اگر ہم فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو سمع الناس سمعوا، اگر سوئچ کر دیں گے ہم الناس سمعوا کو سمعوا الناس نہیں کہہ سکتے، سمع الناس کہنا ہوگا. تو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فعل کو پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس کو جمع کی شکل میں ہو بہو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں اس میں، سمعوا الناس کہتے ہیں. سمعوا الناس نہیں ہو سکتا عربک میں، ہے نا. فعل کو پہلے لائیں گے تو واحد سمع الناس، سمع الناس الاذان. نمبر 3 کا جو جملہ ہے اس کو کوئی پڑھے، کوئی سسٹر پڑھ سکتی ہیں تو پڑھے. الطلاب الطالب كتب ہاں پڑھے کوئی الطلاب پڑھے. كتبوا الاجوبة. ہاں طلاب کتب الاجوبہ، الاجوبہ کا مطلب ہوتا ہے جوابات، آنسر. جواب کی جمع ہے اجوبہ. اجوبہ کیا لفظ ہے یہ؟ جی. اجوبہ کیا جواب کی لفظ ہے؟ جمع جواب کی جمع اجوبة. یہ جوابن جو لفظ ہے عربک میں سؤال اور جواب. اردو میں سوال جواب کہتے ہیں کہ نہیں ہم، سوال جواب. اردو میں سوال جواب کہتے ہیں جی. لیکن عربی میں سوال نہیں کہتے، عربی میں سؤال. عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ سؤال. 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 جی
سوال کہتے ہیں، سوال اردو میں کہتے ہیں سوال، اردو میں کہتے ہیں سوال کرنا، عربی میں کہتے ہیں سوال، ہے نا؟ اور سوال کی جمع اسئلہ، سوال کی جمع اسئلہ، أسئلة اور جواب کی جمع کیا آتی ہے؟ جواب کی جمع کیا آتی ہے؟ أجوبة اجوبہ۔ ہاں أجوبة تو یہ اب ہمیں جو ہے نا جمع کی شکلیں یاد رکھنی ہے ساری کچھ۔ چلیے تو اب ہمارا جو جملہ ہے کہ الطلاب کتب الاجوبۃ، طلباء نے جوابات لکھے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، دیکھیے گا ساتھ میں الفاظ کو بھی یاد کرتے چلنا ہے ہمیں سارے کچھ بے شمار۔ بک 2 کے اندر اتنے الفاظ یاد ہو چکے ہوں گے ہمیں الحمدللہ، انشاءاللہ کہ جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا ہمیں اب زبان سے نکالیں گے اور لفظ آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو زبان پر، ٹھیک ہے نا؟ تو الطلاب کتب الاجوبۃ، طلباء نے جوابات لکھے، اسٹوڈنٹس نے جوابات لکھے۔ کنورٹ کیجئے گا اس کو فعل کو پہلے استعمال کر کے، بتائیے گا جملہ کیسا بننا چاہیے ہمارا؟ كتب الطلاب الأجوبة. ہاں جی، جملہ یوں بنے گا کتب الطلاب، کتب الطلاب الاجوبۃ۔ اب ہم جو ہے نا کتبو الطلاب نہیں کہہ سکتے ہیں، آ رہا ہے کہ سب کو سمجھ میں مسئلہ؟ ہاں جی، جی ہاں جی، سارے اسٹوڈنٹس کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ میری جو کچھ میں نے بات اب تک بیان کی ہے 5 منٹ میں؟ ہاں تو اگر یہ ہاں جی، یہ غلطی نہیں کرنی ہے ہمیں کہ فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو جمع استعمال کر لے۔ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کے پریویس جو ہوم ورکس ہیں میں نے جو دیا ہوا تھا پہلے، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ غلطی کی تھی، انہوں نے کتبو الطلاب غسلنا میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا ایک سینٹنس دیا تھا کہ لڑکیوں نے کپڑے دھوئے، لڑکیوں نے کپڑے دھوئے، تو کسی نے یہ سینٹنس بنایا تھا کہ غسلنا البناتو الملابس، ایسا سینٹنس کسی نے بنا دیا تھا اس میں، تو غسلنا پہلے استعمال کیا لیکن اس کو جمع استعمال کیا۔ تو رول تو یہی ہے ہمارا، رول یہی ہے کہ پہلے فعل کو استعمال کریں گے جملے میں، تو پھر جو ہے نا فعل کو جمع نہیں استعمال کر سکتے۔ غسلنا البناتو نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی، کیا کہیں گے ہم؟ لڑکیوں نے کپڑے دھوئے تو کیا کہیں گے ہم؟ بتائے کوئی؟ غسلت غسلت البنات الملابس، جی غسلت البناتو کہیں گے ہم، غسلنا البناتو نہیں کہیں گے۔ تو جس نے بھی مسٹیک کی ہے ان کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، میں جو بات جو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو جنہوں نے بھی غلطی کی ہے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی اس پہ۔ اب ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہم کسی بھی کلاس کے اندر، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں کہاں کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے، تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو الطلاب کتبوا کتب الطلاب، ویری گڈ۔ نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا۔ الطالبات دخلنا الفصل. ہاں الطالبات دخلنا الفصل، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جملے کا مطلب بتائیے گا۔ طالبات جو لڑکیاں کلاس میں داخل ہوئی۔ ہاں طالبات کلاس میں داخل ہوئی۔ اچھا یہ دیکھیے گا لاسٹ ٹائم کا جو ہوم ورک تھا اس میں نے جو ہے نا دیا تھا ایک جملہ دخلا کے ساتھ میں، گھر میں جو ہے نا کتا گھر میں داخل ہوا، میں نے ایک جملہ دیا تھا، تو کچھ لوگوں نے لکھا تھا اس کو کہ دخل الکلب فی البیت، تو میں نے وہاں پر کریکشن کیا تھا۔ کیا کریکشن کیا تھا بتائیے گا؟ کہ داخلہ کے ساتھ فی نہیں لگتا ہے۔ ہاں یہ کریکشن کیا تھا میں نے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں دخلہ کے ساتھ میں فی نہیں استعمال کرنا ہے۔ ہم اردو میں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہوا، میں نے جملہ یہ دیا تھا کہ کتا گھر میں داخل ہوا، تو گھر میں داخل ہوا۔ تو اب عربی کا جو ہے نا، عربی کا جب ورب استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے وربس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں جو ہے نا حروف جر میں سے کوئی حرف نہیں آتا ہے، اس کو صلہ کہتے ہیں ہم، ہے نا؟ کوئی صلہ نہیں لگتا، بغیر صلے کے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ جو حروف جر ہے ان میں سے کوئی ایک حرف استعمال ہوتا ہے ورب کے ساتھ میں، ہے نا؟ تو کچھ وربس ایسے ہیں، کچھ فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ میں کوئی حرف جر نہیں آتا، ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں وہ، تو فی نہیں لگائیں گے وہاں پر۔ دخل الکلب فی البیت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کتا گھر میں داخل ہوا، تو کیا جملہ تھا ہمارا بتائیے گا؟ صحیح عربی کیا تھی اس کی؟ دخل الكلب البیت، دخل الکلب البیت، البیتا، جی ایسی عربی صحیح تھی، دخل الکلب البیتا۔ کچھ لوگوں نے لکھا تھا دخل الکلب فی البیت، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہی جملہ یہاں پر بھی دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا دخلہ کو بغیر فی کے استعمال کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو غور سے پڑھنا ہے ہمیں، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے ہمیں؟ بڑے غور سے پڑھنا ہے کہ جو ہے نا دخلہ کا استعمال کیا گیا ہے تو کیسے استعمال ہوا ہے، لفظ دخلہ کیسے استعمال ہوا ہے، کوئی حرف جر ساتھ میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم اردو ترجمہ کریں گے تو برابر ویسے ہی کریں گے، کلاس میں داخل ہوئیں،
طالبات کلاس میں داخل ہوئیں. تو اب ہم اردو میں تو جیسا بولتے ہیں ویسے ہی بولنا ہوگا ہمیں, میں داخل ہوئی, کلاس میں داخل ہوئی. لیکن عربی بناتے وقت میں کی عربی فی نہیں لگانی ہے ہمیں. بہت سارے جو ہے نا جملے, بہت سارے جملے انگلش میں بھی ایسی ہوتا ہے, انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم جو چیز اردو میں بولتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ جو ہے نا ہو بہو جو ہے نا ایز اٹ از انگلش میں استعمال کی جائے, ہے نا. تو چلیے گا, تو الطالبات دخلنا الفصل. اب اس کی جو عربی بنی ہماری, اس کا کنورژن جو ہوا تو دخلت الطالبات, اس کا جملہ کیا بنا ہمارا, فعل کو پہلے استعمال کر کے دخلت الطالبات دخلت الطالبات الفصل. الفصل. اچھا ویری گڈ, دخلت الطالبات الفصل. اب یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں نے لاسٹ ٹائم کے ہوم ورک میں جو ہے نا مفعول کو میں نے کیا بتایا. اچھا یہ بتائیے گا فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع منصوب مجرور. مرفوع. مرفوع ہوتا ہے, ہاں. اور مفعول کیا ہوتا ہے ہمیشہ, منصوب. منصوب. منصوب ہوتا ہے نا. تو لیکن ہوم ورک جب دیا تھا میں نے تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا مفعول کو مرفوع کیا ہوا تھا, مفعول پر پیش لگایا ہوا تھا. یہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, میں نے کریکشن کیا ہوا ہے اس میں. تو مفعول کبھی بھی جو ہے نا مرفوع نہیں ہو سکتا ہے, مفعول کبھی بھی جو ہے نا مرفوع نہیں ہو سکتا ہے نا. تو بہت سارے لوگوں نے مفعول کو جو ہے نا رفع لگا دیا ہوا تھا. مفعول پر جو ہے نا ہمیشہ زبر آئے گا, فتح آئے گا, منصوب ہوگا یعنی, ہے نا. تو اس بات کو جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے نہیں. تو اب نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک جو ہے نا, جب بھی آپ لوگ جملے لکھیں, جب میں جملے دوں آپ لوگوں کو, تو جب جملے لکھ لیں تو ایک گہری نظر سے آپ سبمٹ ہوم ورک ڈالنے سے پہلے یہ چیک کریں کہ آپ نے فائل کو مرفوع کیا کہ نہیں کیا, اور مفعول کو منصوب بنایا کہ نہیں بنایا اس میں. تو جب جملہ بنائے تو ضرور خود دیکھیں آپ نا کہ جملے میں فائل کون ہے, مفعول کون ہے, اور جو فائل ہے اس کو مرفوع کہیں اس میں لکھیں اعراب میں, اور جو مفعول ہو اس کو منصوب لکھیں. خود اپنا حساب جو ہے نا, اپنا محاسبہ خود کریں, ہے نا. اپنا حساب خود کریں سب سے پہلے, جی سر. تاکہ جو ہے نا آپ کا حساب جو ہے نا جو ہوم ورک میں جو ہے نا صحیح رہے حساب کتاب. تو یہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ فاعل اور مفعول کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا حق ادا کرنا ہے. فاعل کو رفع دینا ہے, اور مفعول کو ہمیشہ نصب, فتحہ, زبر, نصب دینا. ہاں فتحہ دے, جی. زبر دے, ایک ہی بات ہے. جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں, فتحہ, نصب, زبر, منصوب, ساری ایک ہی بات ہے. چلیے گا. اچھا نمبر 5 کو پڑھیے گا آپ لوگ, کوئی بھی ایک پڑھ سکتا ہے. المدرسون خرجوا من الفصول. ہاں کیا مطلب ہے اس میں, اس جملے کا؟ ٹیچر لوگ اساتذہ داخل ہوئے کلاس لائبریری میں. سے نکلے. جی, ٹیچرز اساتذہ, کلاس سے نکلے. ٹیچر کلاس سے نکلے, اساتذہ کلاس سے نکلے. اب یہ دیکھیے گا خراجہ کے ساتھ ہمیشہ من استعمال ہوتا ہے, کہیں سے نکلنا, خراجہ من. اب یہاں پر لگا سکتے ہیں اب من, ہے نا, نہیں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا پھر. اب تو خراجہ جب بھی استعمال کریں تو کیا استعمال کریں گے اس کے ساتھ, کون سا حرف جر؟ مین. من. ہاں, خراجہ ہمیشہ من, خراجہ من, خراجہ من, خراجہ من. اس کو رٹنا ہے ہمیشہ. کبھی بھی زبان سے نکلے لفظ خراجہ, جب بھی لفظ خراجہ زبان سے نکلے تو من ساتھ میں نکلنا چاہیے اس کے, ہے نا. اور ذہبہ کے ساتھ کیا استعمال کیا جائے گا ہمیشہ, الى. جب بھی زبان سے استعمال کرے, زبان پر جب بھی لفظ ذہب آئے تو ساتھ میں الہ آنا چاہیے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں گو ٹو, گو جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں استعمال کرتے عام طور پر, الا ماشاء اللہ, کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایکسیپشن ہوتا ہے اس میں. ادروائز جو ہے نا گو ٹو, ہے نا. تو ذہب الی خرج من, ہے نا. واپس کے لیے کیا لفظ آتا ہے, واپس ہونا, رجع. رجع. اور رجع کے ساتھ کیا لفظ, کیا حرف جر استعمال کرتے, کون سا صلہ استعمال کرتے, من. من. کہیں سے واپس آنا, رجع من, رجع من. تو جو ہے نا رجع کے ساتھ اب میں کہوں تو اس کو صلہ کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں ہم اس کو, صلہ. صلہ کہتے ہیں اس کو. تو رجع کے ساتھ من کا صلہ استعمال کرتے ہیں. ذہبہ کے ساتھ کون سا صلہ استعمال ہوتا ہے, الہ استعمال ہوتا ہے. الى. خرجہ کے ساتھ کون سا صلہ استعمال ہوتا ہے, من استعمال من. ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہی بہت اہم ہے نا. اور یہی جو ہے نا آپ کے جملے کو خوبصورت بناتی ہے اور صحیح بناتی ہے نا. ادروائز غلطی ہوتی ہے اس میں. تو المدرسون خرجوا من الفصول, ویری گڈ. تو اب اس کو جو ہے نا فعل کو پہلے استعمال کر کے اس کی شکل بنائیے. چلیے, خرج المدرسون خرج من من الفصول. جی. اب یہاں پر خرجو بن گیا خراجہ. اب یہاں پر خرجو کیا بن گیا, فعل کو پہلے لگا دیا خراجہ, خراجہ. تو اب ہم کہیں گے خرج المدرسون من الفصول, اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے خرجو المدرسون, کیونکہ آپ نے فعل کو پہلے لگایا ہوا ہے. جب ہم فعل کو پہلے لگائیں گے تو واحد کر دیں گے فعل کو,
جب فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو اس کو فعل کو واحد استعمال کریں گے، اتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے. تو خرجو المدرسون والی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. جی سر. چلیے، جی سر. اور جو خاص طور پر وہ لوگ جو جنہوں نے یہ غلطی کی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ریپیٹ ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ نہ کرے. غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، جب ہم سیکھتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جو ہے نا ہم جو آگے بڑھے جو ہے نا غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، تاکہ ہم نئی نئی چیزیں سیکھیں. اگر ہم انہی غلطیوں میں الجھتے رہیں گے تو پھر نئی چیزیں کیسے سیکھیں گے ہم، ہے نا؟ تو جو ہے نا اب ہم اگر بک 2 پڑھ رہے ہیں مثلا، اور بک 2 کے اندر جو ہے نا بک 1 والی غلطیاں کریں تو وہ مزہ نہیں آئے گا نا. پھر بک 2 کو پیچھے چھوڑ دیں گے اب تو ہم اب بک 2 کے اندر ہے ہم، ہے نا؟ تو جو ہے نا وہ ختم ہوگی کہانی بک 1 والی. اب تو نئی چیزیں سیکھنی ہے ہمیں جلدی جلدی. تو الحمدللہ. تو نمبر 6 کا جملہ پڑھیے گا. زملائی زملائی رجعوا رجعوا من من مکہ. مکہ. زملائی رجعوا من مکہ، اس کو کنورٹ کیجئے گا اور فعل کو پہلے استعمال کیجئے. رجع رجع زملائی زملائی من من مکہ. مکہ. ہاں رجع، اب رجعو جو بن جائے گا رجع بن جائے گا. تو اب ہم کہیں گے رجع زملائی، رجع زملائی من مکہ تھا، میرے ساتھی یا میرے کولیگز جو ہے نا مکہ سے واپس آئے. ویری گڈ، واپس ہوئے، ہے نا؟ رجع من، رجع من، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 7 کا جملہ پڑھیے گا. اخواتی اخواتی وسرنا وسرنا القمصان. القمصان. ہاں القمصان جو ہے یہ کیا لفظ ہے؟ یہ القمصان کوئی بتائے؟ قمیص کی قمیص کی جمع. یہ قمیص کی جمع ہے. ویری گڈ. اللفظ قمیصن کی جمع قمصان. تو اخواتی غسلن القمصان. تو اب فعل کو پہلے استعمال کیجئے ذرا اس جملے میں. غسلت اخواتی غسلت القمصان. غسلت اخواتی أخواتي القمصان. القمصان. اب غسلنا غسلت بن جائے گا أخواتي غسلت. القمصان. ویری گڈ. اب غسلنا بن جائے گا غسلت. تو اب ہم کہیں گے غسلت اخواتی القمصان، غسلت اخواتی القمصان، ہے نا؟ ویری گڈ. نمبر 8 کو جو ہے نا پڑھیے گا آپ لوگ. التجار التجار فتحوا الدكاكين. دکان. ہاں التجار فتحوا الدکاکین. کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ التجار فتح، التجار التجار فتحوا فتحوا الدكاكين. الدكاكين. جی فتحوا الدکاکین. التجار فتحوا الدكاكين. دکاکین. جی ویری گڈ. دکاکین کیا لفظ ہے یہ؟ دکان. دکان کی کی جمع. جمع. دکان کی جمع. دکان. اردو اس کا واحد کیا آتا ہے؟ دکان نہیں، دکان. 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 جی دکان. ہم اردو میں کہتے ہیں دکان، ہم اردو میں کہتے ہیں دکان، لیکن عربی میں دکان نہیں، دکان، شدہ کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، دکان، دکان، دکان. تو دکان کی جمع دکاکین. کیونکہ اصل جو لفظ ہے عربی کا ہے، ہم نے تو اردو میں ادھار لیا ہوا ہے. ہم نے، ہمارا لفظ تھوڑی ہے یہ، ہم نے تو عربی زبان سے ادھار لیا ہوا ہے. اردو تو ابھی بنی ہوئی ہے، بیچاری بچی ہے اردو عربی کے سامنے، ہے نا؟ کم عمر ہے اردو تو بہت، ہے نا؟ تو جو ہے نا ہم نے سارے الفاظ جو ہے نا عربی سے لیے ہوئے ہیں یا تو فارسی سے لیے ہوئے ہیں. ہماری زبان تو ادھار ہے پوری، ہے نا؟ قرض ہے ہمارے اوپر، بہت سارا قرض ہے عربی اور فارسی کا تو ہمارے اوپر. تو اصل جو لفظ ہے دکان ہے، لیکن اردو میں آسانی کے لیے دکان، دکان تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں جیسا بھی بولے، عربی میں جو ہے ویسے ہی بولنا ہوگا. تو التجار فتحوا الدکاکین کنورٹ کیجئے گا، فعل کو پہلے ڈالیے، جملہ بنائیے. فتحت التجار فتحت دکاکین. التجار الدكاكين. التجار فتح الدکاکین. فتحت فتحت تجار تجار الدكاكين. الدکاکین، فتحت تجار الدکاکین. ویری گڈ. نمبر 9 کو پڑھیے گا. الطبیبات ذهبنا إلى إلى المستشفى. المستشفى. طبیبات ذهبنا الى المستشفى. ویری گڈ. تو فعل کو پہلے استعمال کیجئے گا آپ. ذهبت ذهبت الطيبات الطبيبات إلى إلى ذهبت المستشفى. الطبيبات إلى المستشفى. جی تو اب ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. ہاں تو ذهبنا کیا بن گیا اب ہمارا کنورٹ کریں گے؟ ذهبت ذهبت. واحد ذهبت ذهبت. بن گیا، ذهبت بن گیا، کیونکہ مؤنث ہے تو ذهبت، اور مذکر ہوتا تو ذهب. بس مذکر اور مؤنث کو کا لحاظ رکھنا ہمیں، ادروائز فعل کو واحد ہی استعمال کرنا ہے پہلے. مذکر ہے تو مذکر استعمال کرے، ذهب. اگر مؤنث ہے تو ذهبت، ہے نا؟ تو وہی وہ ذہن میں رکھنی یہ بات ہمیں، ادروائز سیم بات ہے وہ تو. چلیے گا، رول سیم رہے گا اس میں. آخری جملہ پڑھیے گا. الطلاب الطلاب فهموا فهموا الدرس. فهموا الدرس. الدرس.
الطلاب الطلاب فهموا الدرس فہیم الدرس الطلاب فهموا الدرس. تو فعل کو پہلے استعمال کیجیے گا. فهم فہمت الطلاب طلاب الدرس فهم الطلاب الدرس ہاں فهم جی. الطلاب الدرس فهمت طلاب الدرس فهمت طلاب الدرس. ویری گڈ. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ساری کچھ؟ ہاں جی. جی سر الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو مجھے ایک مرتبہ یہ بتا دیجئے توڑنے کی عربی کیا آتی ہے؟ کسر کسر یکسر کسر آگے؟ یکسر یکسر کسر یکسر یکسر کسر یکسر کسرہ یکسر کسر یکسر یکسر ویری گڈ. دھونے کی عربی بتائیے گا. یا میرے سامنے کتاب ہے لیکن آپ لوگ نہیں دیکھیے گا, آپ لوگ اپنے مائنڈ سے, میں کتاب میں دیکھ کر پوچھنا آپ لوگوں سے تو, لیکن آپ لوگ اپنے مائنڈ سے بتانا ہے, آپ لوگوں نے دیکھ کر نہیں بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ میں یاد کرانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد کرا دوں, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, ایسا بہتر ہے یاد کرا دوں آپ لوگوں کو؟ بہت جی اچھا. سر جی سر جی سر اوکے. تو دھونے کی عربی غسالہ. یغسل کھانے کی عربی, کھانے کی عربی اکلا یاکلو یاکلو. ویری گڈ. پینے کی عربی شرب یشرب شریبہ. شربا یشرب یشرب شرب یشرب 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 شرب یشرب آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, فکر نہیں کرنی ہے آپ نے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی غلطی نہیں ہوتی, ہم سے بھی دسیوں غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ہم بھی سیکھتے رہتے ہیں تو یہ غلطیاں کرتے رہے. اور آج بھی ایون آج پڑھاتے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی جو ہے نا لائف میں آج آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں لیکن آج بھی جو ہے نا کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے, لیکن کلک ہو جاتی ہے مجھے فوراً کہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے فوراً کلک ہو جاتی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں یہاں پر. تو انسان غلطی ہی کرتا ہے نا. تو انگلش کا محاورہ ہے ٹو ار از ہیومن. غلطی کرنا انسانی فطرت ہے نا. آواز کم ہو گئی کل. اچھا آواز کم ہو گئی کیوں؟ خیر ہے, جی آ رہی کیا آواز برابر؟ آ رہی ہے, ہمیں تو آ رہی ہے. اوکے. تو اب میری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میرے پاس جو ہے نا میک بک ہے ماشاءاللہ لیٹسٹ والا, اور جو ہے نا اس میں سارا کچھ تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے. آپ لوگ چیک کیجیے گا, اور نیٹ ورک بھی اوکے ہے میرے پاس الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا یاد کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ حفیظہ حفظ یحفظ حافظ یحفظ. یحفظ مارنے کے لیے کیا آتا ہے؟ مارنا پٹائی کرنا. ضرب یضرب اور ابا یضرب, کسی کو مار ڈالنا. قتل یقتل قتل یقتل. ویری گڈ. سننا سننا. سمع یسمع سمع یسمع سمع یسمع. ویری گڈ. لکھنا لکھنا. کتب یکتب کتب کتب یکتب یکتب. کتب کتب یکتب یکتب. ویری گڈ. کھولنے کے لیے بتائیے گا. فتح نہیں, کھولنا کھولنا. فتح یفتح. فتح دروازہ کھولا تو کیسے کہیں گے ہم؟ فتح الباب. کس نے دروازہ کھولا؟ دروازہ کس نے کھولا؟ من فتح من فتح الباب. من فتح الباب. من فتح الباب. ویری گڈ. تو چلیے گا, الحمدللہ ہم نے جو ہے نا یہ چیزیں پڑھ لی ہوئی ہے الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیے گا نیچے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمبر 9 پر دیکھیے گا تأمل الامثلۃ الآتیہ. نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں ان پر غور کیجیے گا, ہے نا. تأمل یعنی غور کیجیے. الامثلہ مثالیں. الامثلہ جو ہے جمع ہے, اس کا واحد مثال. مثال اردو میں کہتے ہیں مثال, مثال, لیکن عربی مثال نہیں, مثال. فا جو ہے نا زبان کی نوک سے نکالیں گے. تأمل الامثلۃ الآتیہ, ہے نا. تو غور کیجیے گا نیچے مثالوں پر. تو بہت آسان چیز ہے یہ. دیکھیے گا جب ہم کہہ رہے ہیں تو فعل کو پہلے بھی استعمال کیا اور بعد میں بھی ایک ہی جملے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خرج الطلاب وذهبوا. اب دیکھیے گا خرج کو واحد استعمال کیا ہے یہاں پر, اور ذهبوا کو جمع استعمال کیا گیا ہے. تو وجہ وہی ہے کہ پہلے استعمال کر رہے تو واحد اور بعد میں استعمال کر رہے تو جمع,
ہے نا. وہی مثال جو ہے نا یہاں پر وہی چیز یہاں پر بھی ہے. قرأ الطلاب وکتبوا، تو قرأ کو پہلے استعمال کیا ہے تو واحد استعمال کیا ہے، اور کتبہ کو بعد میں استعمال کیا ہے تو جمع استعمال کیا گیا ہے. اور وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اکل الناس وشربوا. تو یہ تین جملے جو ہے نا آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں ریڈ پین سے لکھیے گا. ماسٹر سینٹینس 1 2 3 یہ جو ہے نا موٹے بولڈ اس سے لکھ کے رکھیے گا. خرج الطلاب وذهبوا، قرأ الطلاب وكتبوا، اکل الناس وشربوا. یہ جو ہے نا فعل کو پہلے اور فعل کو بعد میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے ایگزامپل اوپر لکھیے گا کہ فعل کو پہلے اور بعد میں استعمال کرنے کی مثالیں، ہے نا، تاکہ آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، ہے نا. جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں ایسا جو ہے نا ایسا بلینک نہیں جانا چاہیے آپ کا نوٹ بک. لازماً جو ہے نا اسے امپورٹنٹ چیزیں لکھنی چاہیے آپ نے ریڈ پین سے بولڈ، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں اپنے گھر میں ایسے پڑھاتا رہا اپنے بچے کو، سارا نوٹ بک اور کتاب بھری ہوئی ہے اس کی. تو یہ جو ہے نا تبھی جو ہے نا ہمیں آتی ہے عربی یا کوئی بھی لینگویج. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين قوسين. اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مثالیں جو ہے نا یہ دیکھے گا جو اوپر تین مثالیں دی کہ نہیں 1 2 3 خرجت فعل کو پہلے استعمال کیا ہے اور بعد میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نیچے ہم نے آپ کے لیے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں وربس، ان کو استعمال کیجئے، جملہ بنائیے، اور ایک ورب کو پہلے استعمال کیجیے گا اور دوسرے ورب کو جو ہے نا بعد میں استعمال کیجیے اور جملے میں استعمال کیجیے. آپ کی ہیلپ کے لیے میں پہلا نمبر 1 کو بناتا ہوں، باقی آپ نے بنانی ہے نا 3 سے، یا آپ ہی لوگ بنائیے. چلیے گا بات سمجھ میں آئی کہ میری؟ اوکے. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے 2 الفاظ ہیں. ہمارے سامنے کیا ہے؟ 2 الفاظ ہے. ایک لفظ ہے دخلا، ایک فعل ہے دخلا، اور ایک فعل ہے جلسا. ان دونوں کو استعمال کیجئے، اور یہ دیکھیے گا الطلاب اور الفصل، ان 2 الفاظ کی ہیلپ لیجئے. ان لفظ الطلاب اور لفظ الفصل کو استعمال کر کے دخلا کو پہلے استعمال کیجئے اور جلسا کو بعد میں استعمال کیجئے گا. تو کیا شکل بن سکتی ہے ہمارے جملے کی؟ دخلت طلاب وجالس وجلسوا. ہاں جی، في الفصل، جلس في دخل الفصل. الطلاب الفصل جلسوا. دخلت الطلاب في الفصل جلسوا. الطلاب الفصل ہاں جی، وجلسوا. ہاں وجلسوا، ویری گڈ. طلاب في الفصل جلسوا. دخلا کے ساتھ فی نہیں لگائیے گا. دخل الطلاب الفصل، دخلا کے ساتھ فی نہیں لگانا. طلاب الفصل جلسوا وجلسوا، بس خلاص. وجلسوا. ہاں، تو اب اس جملے میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ دخل الطلاب، دیکھیں گے دخلا کو ہم نے استعمال کیا اور جلسہ کو، اور الطلاب اور الفصل کو، 4 الفاظ کو استعمال کر کے ایک پورا جملہ بنایا ہم نے. تو اب ہم نے کہا کہ دخل الطلاب الفصل، دخل الطلاب الفصل وجلسوا. اب دخلا کو پہلے استعمال کیا ہم نے تو واحد استعمال کیا، اور لفظ جلسہ کو بعد میں استعمال کیا تو ہم نے جمع استعمال کیا. دوبارہ غور کیجئے گا، دخل الطلاب الفصل وجلسوا. تو اس پورے سینٹینس میں دخلا پہلے جو ہے استعمال کیا ہے تو واحد، اور بعد میں جلسہ استعمال کیا تو جمع استعمال کیا ہم نے. تو یہی پیٹرن ہے، اس پیٹرن کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرنی ہے. نمبر 2 کا جملہ جو ہے نا، ایک لفظ ہے ضرب اور ایک لفظ ہے قتل. ان دونوں فعل کو واحد اور جمع کی شکل میں استعمال کیجیے گا. ضرب کو پہلے استعمال کیجیے اور قتل کو بعد میں استعمال کیجیے، اور الاولاد اور الحیہ کی مدد سے جو ہے نا بنائیے جملہ. چلیے. ضرب الأولاد الحية وقتلوا. وقتلوها، ہے نا. ضرب الاولاد الحیہ، بچوں نے وقتلوها. سانپ کو مارا. ضرب الاولاد الحیہ، ضرب الاولاد الحیہ، بچوں نے سانپ کو مارا. وقتلوها، اور ہا کی ضمیر لگا دیجیے گا چونکہ پیچھے لوٹانا ہے. کس کو مارا؟ سانپ کو مارا اور اس کو مار ڈالا. الحية. تو بچوں نے جو ہے نا سانپ کو مارا اور اس کو آخر کار مار ہی ڈالا، پھر اتنا مارا کہ اس کو مار ہی ڈالا. تو ضربہ اور قتلہ دونوں استعمال ہو گئے، ہے نا. کسی کی کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے یہاں بھیڑ میں اتنی پٹائی، اپنے انڈیا پاکستان میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ٹریفک میں تھوڑا سا کچھ غلطی ہو جائے کسی کی تو اتنی پٹائی کرتے ہیں اس کی کہ مار ہی ڈالتے ہیں اس کو. تو ضربوہ وقتلوہ، ہے نا. ضربو تو ضرب الاولاد الحیۃ وقتلوہا، وقتلوہا. تو ہا کی ضمیر ہے کی طرف لوٹا دیں گے ہم واپس. سمجھ آ گئی کہ بات؟ جملہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟
جی سر. ہاں جی، نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا اور بنائیے، اب آپ لوگ خود ہی بنائیے، چلیے. ہاں جی، نمبر 3 کا جملہ کوئی بھی بنائے. کون بنا سکتا ہے؟ بنائے. آواز آ رہی ہے میری کسی کو؟ قرأ الطلاب ہاں جی، الدرس وفهموه. وفهموه. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. وفهموه. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. تو اعراب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ فاعل اور مفعول سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں جملے میں پورے؟ ہے نا؟ جی سر. تو پورے سینٹینس کے اندر فعل فاعل مفعول فعل فاعل مفعول کلیئر ہے کہ نہیں؟ سارے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ کانسیپٹ سر. کلیئر ہے؟ اوکے. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا، پڑھیے اور بنائیے، کنورٹ کیجیے اس کو. سمع الناس ہاں، الأذان الناس وذهبوا الأذان إلى المسجد المسجد. وذهبوا. نہیں، دوبارہ بنائیے. ہاں سمع الناس الأذان ہاں جی، وذهبوا إلى المسجد. ہاں یوں بنے گا جملہ، یوں بنے گا جملہ. سمع الناس الاذان، سمع سمع الناس الأذان وذهبوا الى المسجد. وذهبوا الى المسجد، تو ذهبا کے ساتھ الہ لگانا پڑے گا ہمیں. تو سمع الناس الاذان وذهبوا الى المسجد ایسا بنے گا. تو سمع کو پہلے استعمال کیا تو واحد، اور ذهبا کو بعد میں استعمال کیا تو جمع. تو سمع الناس الاذان وذهبوا الى المسجد، جملے کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں نے اذان سنی اور وہ سب اذان اور مسجد کی مسجد طرف گئے. نہیں، لوگوں نے اذان سنی اور وہ مسجد گئے. سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی. سمع الناس اور وہ سب الاذان، مسجد گئے. ہاں وذهبوا الى المسجد، اور وہ مسجد گئے. تو سمع الناس الاذان کے اندر جو ہے نا فعل فاعل مفعول کیا ہے؟ سمع الناس الاذان. پھر سمعنا فاعل ہے، ہے الناس فاعل ہے، مفعول اذان ناس. مفعول وہ ہے. ہاں جی، الناس جو ہے فاعل ہے اور الاذان جو ہے مفعول بھی ہے. تو یہ مفعول کلیئر ہے. ہے کہ نہیں سارا کچھ؟ اب یہ دیکھیے گا سارے جملے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیے گا نمبر 10 کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکلا غسل قرأ کتب غرب قتل دخل خرج حفظ شرب فہم سمع، یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ اپنے ڈائری میں نوٹ بک میں لکھیے اور اس سے ایک ایک جملہ بنائیے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کون جملن، جملے بنائیے، میک سینٹینسز. مستعملن الکلمات الاتیہ، نیچے جو الفاظ لکھے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ جملے بنائیے. تو یہ جو ہے نا جو ہے ان الفاظ کو پڑھ کر کوئی ایک میں نے جیسے پڑھا ہے ویسے ایک مرتبہ پڑھ کے دکھائیے مجھے سارے الفاظ. اکلا غسلا قرأ کتبا ضربا قتلا دخلا خرجا حفظا شربا فہما سمعا. اور مضارع کے ساتھ کوئی بتائے مجھے، ماضی مضارع دونوں کے ساتھ میں استعمال کر کے. مثلا اکلا، میں بتاؤں اکلا یاکلو غسلا یغسلو قرأ یقرأ کتبا یکتبو ضربا یضربو ہاں جی، قتل یقتل یقتل، دخل يدخل خرج يخرج حفظ يحفظ شرب يشرب فهم يفهم سمع يفهم سمع يسمع. بہت اچھا، ماشاءاللہ. عبد الحلیم صاحب حرم میں بیٹھ کر ہم سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو دیکھیے کہ ہمارے عبد الحلیم صاحب جو ہے نا مکہ میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے نا محنت کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے نا کہاں سے عربی سیکھی آپ نے عبد الحلیم صاحب؟ آپ دے اچھا مجھے صحیح، میرے علاوہ کوئی ٹیچر اور بھی ہے آپ کا؟ نہ کوئی نہیں. ہاں، تو شروعات کیسے کی تھی آپ نے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی، جی آپ نے ہمارے عربی کی شروعات کیسے کی تھی؟ اوکے جی جی غریب زیادہ ہوتا ہے وہ یوٹیوب دیکھ دیکھ ٹائم ویسٹ کرتا ہے جی جی وغیرہ بالکل وغیرہ. پھر بالکل. بتایا کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے امیر وہ ہمیشہ رہتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے وقت ہاں کو ضائع نہیں جانے دیتا. صحیح صحیح تو صحیح، امیر آدمی جو ہے خالی ٹائم میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کوئی بھی بالکل اسکل.
चाहे बिल्कुल वो सही। म्यूजिक हो चाहे वो लैंग्वेज हो, जब तक आपकी जो है वीडियो आ गई अच्छा इंशाल्लाह तो धीरे धीरे अरबी पढ़ना कुछ शुरू। करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह आप काफी हद तक समझने लगे वो अरबी को, माशाल्लाह, है कि जी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फालतू टाइम इधर उधर वेस्ट करने के बजाय इंसान कुछ सीखे पढ़े, है कि नहीं? तो हाँ, जो है ना अच्छी चीज है वो, माशाल्लाह, जो है ना, कोई हमारा हमारा वक्त जो है ना एटलीस्ट हम गुनाहों से तो बच रहे हैं कम से कम, है कि नहीं? और जी यही अल्हम्दुलिल्लाह। यही टाइम अगर हम ड्रामे देखने और मूवीज देखने में लगा दें, यूट्यूब तो भरा हुआ है, आप यूट्यूब चालू करें और आपके सामने आ जाता है सारा कुछ, तो एटलीस्ट उससे बच जाते हैं 1 घंटा बैठकर यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने खाली टाइम में बैठकर जो है ना, जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं कुरान की कोई सूरत याद करने लगता हूँ। मैं जो है ना ऐसे कोशिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो है हरम में जब नमाज होती थी जी तो कुछ समझ जी। में नहीं आता था, लेकिन अच्छा। अब जो है समझ में भी आता है और दिल को छू भी जाता बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लज्जत आता है नमाज पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे, कोई सिस्टर जो है ना पढ़ के बता सकती है तो बता दे मुझे, बात को खत्म करेंगे काला इंशाल्लाह। याकुलु, जी गसाला यगसिलु, जी। करा यकराउ, कताबा वेरी गुड। यक्तुबु, दराबा जी यदरिबु, वेरी कताला गुड। यक्तुलु, वेरी गुड। और कताबा यक्तुबु था वो पीछे, दखाला यदखुलु, वेरी खराजा यखरुजु, वेरी गुड। हफीजा यहफजु, वेरी गुड। शरीबा यशरबु, हाँ जी। फहिमा फहिमा यफहमु। यफहम, हाँ जी। समिया यस्मउ समिअ यस। यस्माउ, हाँ, और कोई सिस्टर पढ़ना चाहती है तो पढ़े, को पढ़ना है तो पढ़ ले। अकला याकुलु, जी गसला यगसिलु, जी। करा यकराउ, वेरी गुड। कतबा यक्तुबु, जी दरबा यदरिबु, जी। कतला यक्तुलु, वेरी गुड। दखला यदखिलु, यदखुलु। खरजा यदखुलु। यदखुलु, वेरी गुड। यदखुलु, जी। खरजा यखरिजु, यखरुजु। हाफिज देखिएगा, यखरिजु, दखला यदखुलु, खरजा यखरुजु, यखरुजु यदखुलु, दखला यदखुलु, खरजा यदखुलु, यखरुजु। हाँ, तो यखरुजु, यदखुलु और यखरुजु, यदखुलु यदखुलु और और यखरुजु। यखरुजु, हाँ जी। चलिए आगे। हाफिजा याफजु, हाँ जी। शरेबा हाफिजा यशरबु। हाँ, या हाफिज यहफज़। याफजु, हाँ जी। शरेबा यशरबु, वेरी गुड। फहिमा यफहमु, हाँ जी। सामया यस्माउ। हाँ, देखिएगा माशाल्लाह आप लोगों को जो है आने लगा हुआ है। कैसे कैसे याद हुआ आपको ये, कैसे याद हुआ ये सर आपको? आपसे सर आपसे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग जो है ना, जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं तो वो चीजें याद हो जाती है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो सर जो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर वो आपसे एक बात पूछना था सर, आपने शुरू में भी पढ़ाया है तो हम इस तरह नहीं कह सकते हैं दाखलत तुल्लाबु व जालसू फिल फसली, या जालसू दखलत। को हम एंड पे लगाएंगे हाँ, दखलत तुल्लाबु व जलसू। दखलत फिल तुल्लाबु फसली। अल्फस्ल व जल दखलत तुल्लाबु अल्फस्ल व जलसू, ऐसा ठीक कहेंगे सर, हम, है ना? ठीक सर, दखला के साथ कुछ बोलना पड़ेगा ना, दखलत तुल्लाबु अल्फस्ल, है ना? सही सर, तो ठीक सर। दखला का मफूल बना दिया हमने, बाद में वो जलसू भी कह दिया साथ में कि दखलत सर तुल्लाबु अल्फस्ल व जलसू, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्रिया। नंबर 11 में डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मन फतहल बाबा, लेकिन जब जो है ना कहेंगे कि अना फतहतु हूँ, मैंने खोला उसको, तो फतहतु फेल और हु जो है ना मफूल कहेंगे। देखिएगा, फतहल बाबा है ना, तो अल बाबा को मफूल कह रहे हैं यहाँ पर, और अना फतहतु हूँ, मैंने खोला उसे। तो अना फतहतु के अंदर जो है ना फाइल और मफूल कौन है? फतहतु के अंदर तो फाइल है और हु मफूल है, ये याद रखना है हमें। फतहतु के अंदर फाइल और मफूल कौन है? फतहतु हु। ये देखिएगा, फतह तो हूँ, तो इसके अंदर फाइल और मफूल कौन है? फेल फाइल मफूल कौन है इसमें, फतह तो हूँ में? फतह तो जो है फेल है, हूँ फाइल है। नहीं, फतह तो हूँ, फतह फेल है और तो फाइल है और हूँ मफूल है। फतह तो हूँ, तो फतह तो के अंदर फेल फाइल मफूल तीनों है इसमें। फतह जो है फेल है, और तो जो है उसमें तो की जो जमीर है, तो की जो जमीर है, जमीर मुत्तसिल कहते हैं इसको हम ना, तो जमीर जो है ये फाइल है, तो जो है ये फाइल है, और हु जो है ये मफऊल है। तो ये देखिएगा यहाँ पर इसमें फतह तो फतह फेल और तो जो फाइल और हु उसके अंदर मफूल बन गया, ये है, ये है ना?
अच्छा, मन फतह नवाफिजा, खिड़कियां किसने खोली? तो अना फतहतु हा, मैंने उसे खोली। तो फतहतु हा के अंदर फेल फाइल मफूल कौन है? अनफ तो अना फाइल जो है है और फतह फेल है और हा मफूल बिही है, फतहा फेल है, तो फाइल है, हा जो है ना मफूल भी है। मफूल बिही। फतहतु हा, अना को छोड़ दीजिए। फतहतु हा, फतहतु हा, तो फतहा फेल, तो फाइल और हा मफूल भी, ऐसा कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे? फतहा क्या है? फेल, और तो जो है ना ये क्या है? ये मफूल, ये फाइल है इसमें ना, फतहतु के अंदर तो फाइल है ना, और हा जो है ना मफूल भी है। तो अच्छा, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अना फतहतुहू, और यहाँ कह रहे हैं अना फतहतुहा, तो क्या रीजन है कि यहाँ हु कह रहे हैं यहाँ हा कह रहे हैं? क्या वजह है बताइएगा? मुजक्कर मुअन्नस की वजह से। हाँ, क्या 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 मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है? क्या मुजक्कर मुअन्नस? बाबा, फतह तो है मुअन्नस के लिए। ओके ओके, तो बाब ये ओके, तो हु बाब और हा, मुजक्कर है और नवाफिजा हाँ मुअन्नस है। प्लस है, ये बताना होगा। हु की जो दमीर मुदक्कर की इस्तेमाल की गई है, क्यों? लफ्ज बाब मुदक्कर है इसलिए। और फतह तो हा के अंदर हा की जो दमीर है मुअन्नस की है, तो वो मुअन्नस की दमीर क्यों इस्तेमाल की गई है? क्योंकि लफ्ज अन्नवाफिजा जो है ना मुअन्नस है। लफ्ज अन्नवाफिजा मुदक्कर है कि मुअन्नस, बताइएगा मुझे। मुअन्नस। क्या 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 कैसे मुअन्नस है? किस हिसाब से मुअन्नस है? सर वो फर्स्ट मुअन्नस फॉर्म भी है में और गैर उसका अकील भी है में सर वो। गोलता है। मुअन्नस क्यों है नवाफिजा ये में बताइए मुझे। मुअन्नस क्यों है ये नवाफिजा बताइए। नवाफिजा में तो है, दो चश्मी तो है आखिर में, हाँ, फीमेल है। और नवाफिज, लफ्ज नवाफिज जमा है ना, ये जमा गैर आकिल है कि नहीं? जमा है जी। बस जी इतना कहिए। जमा है। हम इतना कह सकते हैं कि नवाफिज जो लफ्ज है जमा गैर आकिल है, और जमा गैर आकिल जो है ना, ये मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस कंसीडर होता है अरबिक में। इतना ही कुछ है। जमा इतना मुजक्कर, है कि नहीं? जमा गैर मुजक्कर आकिल है कि नहीं लफ्ज मुअन्नस नवाफिज? होता है। हाँ जी। जी लफ्ज जी जी लफ्ज नवाफिज, मुजक्कर को मुअन्नस की लाइन में खड़ा कर देते हैं। लफ्ज जी जी नवाफिज जो है ना, ये जमा गैर आकिल है कि नहीं? जी हाँ, और जो भी लफ्ज अरबी में जमा गैर आकिल होता है, जो भी लफ्ज अरबी में जमा की शक्ल में इस्तेमाल होता है, और वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, जमा जमा इस्तेमाल होती है, तो वो जो है ना वाहिद मुअन्नस कंसीडर होता है अरबिक में। जैसे कुतुबुन, किताबुन की जमा कुतुबुन। अब लफ्ज कुतुबुन जो है ना, ये जो है ना ग्रामर के हिसाब से मुअन्नस होगा, है ना, वाहिद मुअन्नस कंसीडर होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये बात समझ में, इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है, बुक वन में पढ़ाया हुआ है। तो ये देखिएगा, अल इनबो का मतलब क्या होता है? नए अल्फाज इसमें हमने जो पढ़े हुए, अल इनब, इनब का मतलब क्या होता है बताइएगा? अंगूर अंगूर। अल मौजू मौज, केला। अतीनु, तीन का मतलब क्या होता है? अंजीर अंजीर इंजीर। जवाबुन की जमा अजवेबा, बताइएगा जवाबुन की जमा। अजूबा हाँ, बोल कर देखिए। सुआलुन, देखिएगा, सुआलुन, अरबी में सुआलुन कहते हैं, सवालुन नहीं कहेंगे। आप जो है ना याद रखिएगा इस बात को अच्छी तरह, सवालुन नहीं, सुआलुन। इसकी जमा असएलतुन। सुआलुन की जमा अस्इलतुन। असइलतुन असएलतुन। अल बक्काल क्या लफ्ज है ये? बक्काल क्या लफ्ज है ये? शॉपकीपर, दुकानदार। बक्काल का मतलब क्या होता है? बक्काल दुकानदार। दुकानदार, शॉपकीपर। अल आसा क्या लफ्ज है? अल आसा, लाठी। लाठी को कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, असा। असा वदरिब बिअसाकल हजर व अलक़ि मा फी यमीनिका तलक़फ़ मा सनऊ, है ना? तो असा जो है ना लाठी को कहते हैं अरबिक में, है ना? हय्यतुन, हय्यातुन जमात की उसकी, हय्यतुन का मतलब सांप, उसकी जमा हय्यातुन। समया यानी सुनना, फहिमा सुन समझना, शरबा पीना, है ना? तो ये इस लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हैया, खत्म हो गया। हाँ जी। हय्यतुन हैया सांप। मोहल्ले के बोलते हैं। नहीं नहीं, हय्युन का मतलब महल्ला, हय्यतुन यानी सांप, हय्युन यानी महल्ला। मोहल्ला। लेकिन ये हय्यतुन है, हय्युन नहीं है। हय्यतुन यानी सांप, ठीक है ना? और जी जिंदा जिंदा इंसान को भी हय्युन हय्यतुन कह सकते हैं हम। जो मर्द अगर जिंदा है तो रजुलुन हय्युन, रजुलुन हय्युन। हय्युन, और औरत जिंदा है तो हय्यतुन। इमरातुन हय्यतुन। तो हय्युन का मतलब जिंदा भी होता है अरबिक में। अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला के एक नाम है कि नहीं? अल हय्य। हाँ जी। कय्यूम। जी अल्लाह जी। ताला का नाम है कि नहीं? अल अल हय हय्य। अल कय्यूम। तो अल हय्यु का मतलब जिंदा, अल हय्यु का मतलब जिंदा। जी लेकिन हय्यतुन कहेंगे तो सांप के माना में भी आता है अरबिक में, है कि नहीं?
اور ریزن کیا ہے، سانپ کو عربی میں حیتن کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی لمبی عمریں ہوتی ہے سانپوں کی عام طور پر، اس لیے ان کو حیتن کہتے ہیں، مرتے ہی نہیں نا یہ تو یعنی جو ہے نا یہ لمبی عمر کے ہوتے ہیں عام طور پر، اسی لیے ان کو حیتن کہا جاتا ہے نا، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں، جی اور زیادہ تر جنات و شیاطین سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو جو ہے نا یہ جنوں کی عمر لمبی ہوتی ہے نا، اور یہ سانپ اور اس کی شکلوں میں بھی چلتے رہتے ہیں یہ زیادہ تر، ہے نا، تو بہرحال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن ختم ہو گیا ہے یہ تو اب تک کا سفر کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ لیسن نمبر 5 ختم ہوا ہمارا الحمدللہ، لیسن نمبر 6 شروع کریں گے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تو اب تک جو ہے نا بک 2 کے اندر آپ لوگوں کو اب تک مزہ آ گیا؟ جی وہ پریشانی تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سر، سمجھنے بڑی میں آسانی سے ضرور ہو رہا ہے اس کا۔ اور الحمدللہ اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا پڑھنے میں مزہ بھی آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھی جو ہے نا کوئی جو ہے نا بوجھ ہے ہمارے سر پر جو ڈالا جا رہا ہے، تو ویسا جو ہے نا سیکھنا نہیں چاہیے ہمیں، فن جو ہے نا لرننگ وتھ فن چاہیے، ہے نا، مزے کے ساتھ سیکھنا چاہیے، ہے نا، انجوائے کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا عربی کو الحمدللہ آپ لوگ جو ہے انٹریکشن ہو رہا ہے، ورنہ صرف جو ہے نا میں لیکچر دیتا رہوں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس میں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے، پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ٹھیک چل رہا ہے ہمارا؟ جی بہت سر۔ اچھا بہت الحمدللہ بہترین۔ الحمدللہ ہماری کلاس عربی زبان یوٹیوب پر عربی زبان کی بہت ساری کلاسز چلتی ہیں دنیا بھر میں، ماشاءاللہ ہر انسان جو ہے نا اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہا ہو پڑھا رہا ہے، ہر انسان جو ہے نا اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے ماشاءاللہ دنیا بھر میں، اور بے شمار لوگ ماشاءاللہ عربی پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی محنت کو اس میں شامل فرما لے، ہے نا۔ آمین آمین آمین۔ ہاں، ہماری بھی محنت کو اللہ تعالیٰ شامل فرما لے اپنی قبولیت میں، ہے کہ نہیں؟ تو آمین آمین۔ ہماری کلاس اور دوسری کلاسز میں کیا فرق لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ سر آپ آپ بہت سے آسانی سے زیادہ سمجھاتے ہیں سمجھ اور میں آتا ہے بہت سر، زیادہ مشکل نہیں لگتا ہے جب آپ ہاں سمجھاتے جی، ہیں، ہاں جی، آپ بہت آسانی زیادہ سے اچھا سمجھاتے ہیں۔ سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ سر آپ کا الحمدللہ ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ طریقہ تھوڑا یونیک ہے۔ الحمدللہ 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 آپ آپ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، آپ پریکٹس بھی کراتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میرے علاوہ کسی اور کی کلاسز آپ نے کبھی موقع ملا ہے دوسروں لوگوں کی عربی کلاسز دیکھنے سننے کا میرے علاوہ بھی؟ سر میں دیکھی نے تھی مگر ان میں نے کی سمجھ بہت میں کم آتا ہے، کوشش کی سر، وہ لیکن بہت مشکل آپ سا لگتا جیسے ہے۔ کوئی پڑھانے والے نہیں ملے، نہیں تو میں نے بہت یوٹیوب پہ سرچ کیا، اچھا، آپ کون لیکن آپ جیسے آپ کہاں سے بول رہے میں سعودی سے بول رہا ہوں سر، راقب خمر، ہیں؟ ہاں اچھا راقب خمر، اچھا راقب صاحب، RAQIB، QAMAR۔ جی راقب قمر صاحب، جی جی ماشاء اللہ۔ تو میں آپ کا بک 1 بک 2 یوٹیوب سے سن کے میں نے ختم کر لیا ہے، لیکن سر بک 3 آپ کا 38 کلاس کے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، میں بہت انتظار کرتا ہوں۔ تو بک 2 کو ماسٹر کر لے تو بک 3 جو ہے نا یوں آسان ہو جائے گی، بک 2 کو ماسٹر کرے آپ، بک 2 کو ماسٹر۔ نہیں ماشاء اللہ بک 2 بہت اچھے سے کئی بار میں ریویژن کر چکا ہوں سر، اور بلکہ ابھی بھی کنٹینیو اس کو ریویژن کرتا رہتا ہوں، لیکن بک 3 بھی 2 بار کر لیا ہوں، لیکن چونکہ 38 کلاس کے بعد آپ کا نیو لیسن نہیں آ پا رہا ہے، نیو بس لیکچر سر۔ انشاءاللہ میں رمضان میں جو ہے نا بہت سارے لیسن ڈالوں گا انشاءاللہ، فکر نہیں کرے آپ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رحمان، بالکل انشاءاللہ۔ بک 3 کیسے لگ رہی ہے آپ کو؟ بک 3 بھی آسان لگ رہی بہت 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 اچھا سر، آپ کا کلاس جب رک گیا تو میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ہو جو آپ جیسا پڑھا سکے، لیکن نہیں مل سکے مجھے۔ ہے؟ اچھا بک 3 تو کسی نے، میرا خیال ہے میں نے یوٹیوب میں دیکھا ہی نہیں بک 3 کسی نے پڑھایا ہو۔ نہیں 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 سر، 1 2 ہیں، لیکن اوکے آپ جیسا ڈیٹیلز میں نہیں پڑھا پاتے ہیں، کئی بار صرف کچھ انگلش کے ہیں سر ٹیچر اوکے، جو صرف میننگ بتا دیتے ہیں، یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے لیسن کا تو لیکن کانسیپٹ معنی کلیئر بتا ہو دیتے، جاتا ہے، لیکن جی اتنا کانسیپٹ کلیئر، ڈیٹیلز، جی جی جی، جی جی، تو کانسیپٹ کلیئر اس ہونا لیے چاہیے یار آپ کا، اصل میں نا۔ جی 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 سر، تو میں نے ایک دن سوچا کہ سر سے ہی پوچھوں گا کہ یا تو آپ نیا لیسن ڈالیں یا آپ ہی مجھے ایڈوائز کریں ویسے ٹیچر کا جن کو میں فالو کر سکوں، لیکن میں نے انشاءاللہ میں خود ہی آپ کو ڈالوں گا، ڈسٹرب نہیں کیا کبھی۔ انشاءاللہ آگے میں خود ڈالنا ہے میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس انشاءاللہ میری رحمان سر، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پڑھا رہا ہوں اس کو کلیئر کر دوں، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ، خیر ہوگا انشاءاللہ، اللہ جی تعالیٰ جی آسانی فرمائے میرے انشاءاللہ لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمت و طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔
ہم इंशाल्लाह। السلام علیکم بات کو یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ جی تعالی جی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے. اور یا جی اللہ جی دنیا بھر میں جو لوگ پریشان آ لے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین آمین اللہ جو مریض ہے ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما دے. آمین آمین اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے, اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. آمین اللہ جو بچے بچیاں بغیر شادی کے ہیں, اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے, ان کے نیک اور صالح رشتوں کا انتظام فرما دے. آمین یا اللہ جو لوگ دنیا میں جو لوگ بے اولاد ہے, اللہ انہیں اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما. آمین یا اللہ ہمارے ہر جو بھی مانگا ہے اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ آمین یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارا نام اہل جنت اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں میں ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے. یا اللہ آمین یا اللہ کہہ لو کہ دنیا میں نہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ آمین انہیں عذاب قبر سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. ان کے قبروں کے اندر یا اللہ جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام خيرا كثيرا خيرا كثيرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. حیاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.